ایک عورت کے خامند نے شیعیت اختیار کر لی، یعنی رافضی ہو گیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ اس مرد نے دوبارہ اپنی بیوی سے شیعہ کے طرز پر نکاح پڑھوایا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی پر جسمانی و ذہنی تشدد کرتا ہے کہ اس طرف آ جائے۔ کیا اس عورت کے صبر کرنا بہتر یا خلا لے؟ اس عورت کا ایسے رافضی شخص کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔ خلا یا دوسری تو بات کی ہے، جو شخص قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھے، امہات المؤمنین کو گالیاں دے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو بالخصوص اور دیگر صحابہ کو بالعموم برا بھلا کہتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح کرنا شرعاً بالکل حرام ہے۔ اس کی بہت ساری کفر کی بھی وجوہات ہیں۔ میں ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اس کے اندر ایک مناظرے کا ذکر کیا۔ ایک عیسائی پادری کے ساتھ امام ابن حزم نے مباحثہ کیا کہ تحریف تمہاری کتاب کے اندر واقع ہو چکی ہے۔ تو اس پادری نے کہا مسلمانوں کا قرآن بھی محرف ہو چکا ہے۔ امام ابن حزم نے کہا دلائل دو۔ اس نے شیعہ اور رافضیوں کی کتابوں سے دلیلیں دینا شروع کر دی، کیونکہ یہ لوگ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ ایران سے باقاعدہ ایک کتاب چھپی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کتاب کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ قرآن محرف ہو گیا۔ تو امام ابن حزم نے اس کو کہا تم کسی مسلمان کی کتاب کا حوالہ دو، فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ گروہ مسلمین میں سے نہیں ہے۔ ان کی نماز مسلمانوں سے علیحدہ اور جدا، ان کا کلمہ مسلمانوں سے جدا، ان کے ارکان اسلام مسلمانوں سے علیحدہ اور جدا۔ کلمہ آپ کو پتہ ہی ہے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ کلمہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، اس میں پیبند لگایا گیا ہے۔ اسلام کا کلمہ توحید اور رسالت کے اندر ہے۔ پھر یہی کلمہ اذان میں گھسیڑ دیا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ارکان اسلام مسلمانوں کے ہاں شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے ہاں توحید، عدل، امامت، نبوت اور معاد۔ امامت ان کے ہاں ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ پھر امامت نبوت سے افضل مانتے ہیں۔ حیات القلوب میں باقر مجلسی نے لکھا ہے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے۔ بہت سارے ایسے عقائد ہیں
جو اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ ائمہ نے باقاعدہ ان کے ردود پر کتابیں مرتب کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی مفصل کتاب ہے منہاج السنہ، اس کا خلاصہ امام ذہبی نے لکھا منہاج الاعتدال، اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے عقائد کے حامل شخص کے ساتھ ایسی لڑکی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے جس کا اسلام ہی اس سے جدا ہے؟ اللہ نے کسی کافر اور مشرک کے ساتھ مومنہ موحدہ عورت کو نکاح کی اجازت نہیں دی۔ شرک کرنے والے شخص پر ایمان والی عورت کو حرام قرار دیا۔ وحرم ذالک علی المؤمنین لا تنکحوا المشرکین، شرک کرنے والے لوگوں کو نکاح کر کے اپنی بیٹیاں مت دو۔ وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر الہی صفات ماننے والا ہے۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اللہ کو اتنا نہیں پکارتا جتنا حضرت علی کو پکارتا۔ قرآن کہتا ہے فلا تدعو مع اللہ احدا انما ادعو ربی، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور فرمایا کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اور یہ کیا کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ مشکل مصیبت آئے تو جہنم کی گرمی دور کرنے کے لیے میرے پاس 5 ہستیاں ہیں۔ کیا حضرت علی نے یہ سبق دیا؟ حضرت علی کا بھی یہ سبق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حضرت علی کو باقاعدہ الہی صفات کا حامل ٹھہرا دیا۔ صحیح بخاری میں کتاب استطابات المرتدین میں، ساتھ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور امام ابو طاہر المخلص کی کتاب فوائد المنتقات، اس کے حوالے سے ابن حجر فتح الباری میں لائے کہ حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے ان لوگوں نے حضرت علی کو الہ اور معبود بنایا۔ کوفے کی جس جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دیتے تھے، اس کے باہر ایسے لوگ پائے گئے جو حضرت علی کو اپنا روزی رساں، اپنا مالک، اپنا پیدا کرنے والا سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے حکم دیا جہاں بھی پکڑے جائیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ کچھ زندیق پکڑے گئے تو حضرت علی نے ان کو سمجھایا۔ وہ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ انتا ربنا و خالقنا و مالکنا و رازقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا روزی رساں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون و اشرب کما تشربون، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی تم جیسا اللہ کا ایک بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں۔ تو کھانے پینے والا کیسے الہ اور رب بن جاتا ہے؟ رب والی صفات حضرت علی میں مان کر انہیں مشکلات میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس گروہ کے عقائد انتہائی خطرناک ہیں، اور ہمیشہ اس گروہ نے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیا اور کافروں کا ساتھ دیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی ذکر کیا۔ جب بھی مسلمان ملکوں پر حملے ہوئے
یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے، تو رافضیوں نے ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کروائے۔ آج بھی اگر آپ مجموعی طور پر اس گروہ کا جائزہ لیں گے تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو میں بڑے واضح لفظوں میں یہ کہتا ہوں، ایسے کفریہ عقائد کا کوئی شخص حامل ہو، کسی مسلمان بچی کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ایک فاسق اور فاجر اور ایک مومن آپس میں برابر نہیں ہوتا، تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایک ایمان والا ایک فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں۔ تو ایمان کا کفو یہ نکاح میں دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جس بچی کا نکاح ایسے آدمی کے ساتھ ہوا ہے، اگر قانونی طور پر کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، قانون کے کھاتے میں رجسٹر جب ہو جاتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شرعی طور پر تو مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بیٹی بہن قانون کا سہارا لے کر ایسے خبیث آدمی سے فوراً جدائی لے لے۔ اور دوسری بات، آپ سب لوگ، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں بغیر کسی جھجک کے یہ بات آپ کو کہتا ہوں، کسی ایسے شخص کے نکاح میں اپنی بیٹی زیر ولایت لڑکی مت دو جو صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما، صدیق کائنات سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم سیدنا عمر اور عثمان غنی سیدنا علی، کسی بھی صحابی کو برا بلا کہتا ہو، گالیاں دیتا ہو، قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کے نکاح میں اپنی کسی رشتہ دار خاتون بہن بیٹی مت دو جو آپ کے ان افراد کا سگا نہیں ہے جنہوں نے ایمان لا کر ہر طرح کی قربانی دی اور قرآن نے جن کی صداقتیں بیان کی۔ سورۃ حدید میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کہا یہ آپس میں درجے میں تو برابر نہیں ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، دونوں گروہوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ کئی ائمہ تفسیر نے حسنہ کا معنی یہاں جنت لکھا ہے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، خرچ بھی کیا، جہاد بھی کیا، مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے، خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جن سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے ان سے بغض رکھنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی کئی تفاسیر میں یہ قول منقول ہے۔ سورہ حجرات سے پہلے سورۃ الفتح 26واں پارہ، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان ساتھیوں میں صدیق اکبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ خود نبی پاک نے ان کو اپنی معیت میں ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں جب دشمنوں کی فوج پہنچ گئی
صدیق اکبر کو رسول اللہ کی جان کا خطرہ لاحق ہوا، غمگین ہو گئے۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معیہ کہ میرے ساتھ اللہ ہے، دونوں کو، ابو بکر کو بھی اس معیت میں شامل کیا، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ۔ تو صدیق رسول اللہ کی معیت میں تھے، اور قرآن کیا کہہ رہے؟ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں، صدیق و فاروق آج بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل سے قیامت والے دن بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور دو آسمان پہ ہیں۔ دو وزیر جو زمین پر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ رسول اللہ کے دونوں وزیر آپ کے ساتھ اسی احاطہ میں مدفون ہیں جہاں اللہ کے رسول مدفون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، رسول پاک کے ساتھیوں کو آپ دیکھتے ہیں رکعا، رکوع کرنے والے ہیں، سجدن، سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدے کے نشان سے ہے۔ اللہ کے آگے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑ چکے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ رسول کے ساتھیوں کی مثال تورات میں بھی ہے اور یہ مثال ان کی انجیل میں بھی ہے۔ کیسے؟ کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح اپنی سوئی اور بالی زمین سے نکالتی ہے۔ بیج جب لگاتے ہیں نا تو شروع میں ہلکی سی سوئی نرم و نازک سے لپٹے پتے نکلتے ہیں، پھر وہ سوئی جب نکالتی ہے کھیتی، فآزرہ، اس کو قوت دیتی ہے، فاستغلظ، تو وہ سوئی موٹی ہو جاتی ہے، تنا بنتی ہے آہستہ آہستہ، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ نرم و نازک سی سوئی اپنے تنے پر، پنڈلی پر مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی، درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ لگا ہوا پودا تن آور درخت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے زمین پر، جو کسان ہے جس نے وہ پودا لگایا ہوتا ہے، یوجب الزراء، کسانوں کو یہ چیز خوش کر دیتی ہے۔ اور اگلی بات، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر ان کے ساتھ بغض رکھیں۔ کافروں کو یہ چیز غصہ دلاتی ہے، بغض دلاتی ہے۔ یہ مثال اصحاب محمد کی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک کسان کی مانند زمین میں جو بیج بوتا ہے، آپ لوگوں کے دلوں کی بنجر زمینوں کو ایمان کا پانی دے کر اس کو آباد کرتے اور ایمان کا صاف ستھرا بیج اس میں بوتے ہیں۔ وہ ایمان کی فصل جب صحابہ کی صورت میں پک کر تیار ہو گئی تو یہ بیج ایمان کا لگانے والے کسان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، تو بغض کن کو ہوا؟ کفار کو۔ امام مالک سے یہ بات کئی تفسیر والوں نے لکھی، انہوں نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے من غاز الصحابہ فکافر لہذ الآیہ،
جو شخص بھی صحابہ کے ساتھ بغض لگا لے گا اس آیت کی روح سے وہ کافر ٹھہر جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو ان کی گمراہیاں بے شمار ہیں۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ایسا کوئی فرد، پھر دہراتا ہوں، ایسا کوئی فرد جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھے، امہات المومنین کو گالیاں دے، اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھے اور لان تان کرے اور تبرہ کرنا اپنا دین و مسلک سمجھے، اس شخص کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کا نکاح کرنا بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں۔ وہ لوگ رسول اللہ کے گھرانے کو گالیاں دیں، ہم رشتہ داری کریں، ناممکن۔